ہم نے یہ تنظیم یا یہ فنکشن یا یہ جدوجہد خدا نخواستہ اس لیے شروع نہیں کی کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، ہم لوگوں کو کی بے عزتی کریں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک افواج کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک ایک مستقل نظام کے بغیر نہیں چل سکتا جس پہ تمام ملک کے عوام کا اتفاق و اتحاد ہو. جاسوسی ادارے ملک کے آنکھوں اور کانوں کی طرح ہوتے ہیں. جس ملک کے ادارے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ رہبری کرتی ہیں اپنی سیاسی رہبری کا، پھر اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. میں بات چاہتا ہوں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جاسوسی اداروں نے اپنی طرف سے ایک نظام خود ہی اپنے لوگوں کو، معافی چاہتا ہوں، کرپٹ کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان کی رہبری حوالے کر کے پاکستان کی رہبری دیتے ہیں. ایک آدمی جو خود عوام سے نہ اٹھ کے آیا ہو اور آپ کی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ہاؤ ہی ول ریپرزینٹ پاکستان. بات یہ ہے یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ جو نسخہ ہمارے دوست استعمال کر رہے ہیں، یہ نسخہ پرانے سوویت یونین میں فیل ہو چکا. سوویت یونین کا کوئی آدمی، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے KGB کا سربراہ ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے گرومیکو فلانا فلانا، کوئی آدمی بن نہیں سکتا تھا جب تک وہ اپنے جاسوسی ادارے کی اس سرنگ سے نہ گزر گیا ہو. 60 سال کے بعد وہ نظام بکھر گیا. 5 6 10 15 ممالک، حالانکہ لٹریسی ریٹ ان کا 100% تقریباً تھا، گزارے کے مکان ان کو مل چکے تھے، تعلیمی ادارے تھے. دین وائی دے سپریٹڈ فرام سوویت یونین. ہمارے خیال میں یہاں بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، میں دانشور تو نہیں ہوں، دانشخوروں میں اپنے کو شمار کرتا ہوں. بات یہ ہے انسان بنیادی طور پہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے. ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، وائی ڈڈ دے سپریٹڈ؟ سوویت یونین کے اکابرین نے بس یہ مہربانی کی، حالانکہ ان کے ارسینلز میں آج بھی اتنے خطرناک ہتھیار پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کسی کا راستہ نہیں روکا. بابا اب جانا چاہتے ہو، ویل اینڈ گڈ. ہمارا پرابلم اس ملک میں یہی ہے. آزادی ہمیں ملی ہے 14 اگست 1947 کو. اس آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو حق کی حکمرانی میں حصہ نہیں بنایا ہے. حق کی بات کرو بس فوراً وہ ہو جاتا ہے، الزامات لگ جاتے ہیں. میں یہاں چونکہ دانشور لوگ بیٹھے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گلے کروں گا. ہمارے اکابرین کو پشتونخوا وطن کے، خان عبدالغفار خان کی تحریک تھی، یا عبدالصمد خان اچھیگزئی کی تھی، یا پھر بلوچ بھائیوں کی تحریکیں تھیں، یا سندھی بھائیوں کی، جیم سید کا پوتھا یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہماری تحریکیں کیا چاہتی تھی؟ ہمارے پاس ووٹ نہیں تھا. 1 مین 1 ووٹ. 1 یونٹ کو ہماری تحریکیں، اگرچہ وہ بادشاہ خان کے بڑے بھائی کی آشیرواد سے بنا تھا، ڈاکٹر خان کی، ہم سے پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے. 1 مین 1 ووٹ کی ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان مختلف نوع انسانوں کا، مختلف نوع کلچر کا ملک ہے، یہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں نہیں چل سکتا. اگست 47 کو سرتاج عزیز ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے. میں نے وہ صدارت کر رہے کہ میں نے کہا سرتاج عزیز میں آپ کو سوال رکھتا ہوں،
پھر مجھے جواب دیجیے. وہ شریف آدمی خدا ان کو زندہ رکھے، اگر وہ زندہ نہیں ہے خدا ان کو بخش میں خیال میں زندہ ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میرے 3 ایک بڑی بہن، ایک بڑا بھائی، ایک گورنر محمد خان وہ انڈین بورن ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم پاکستانی بورن ہیں. میرا والد بھی پاکستانی بورن ہے. اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ سب افغان بورن ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں ہم کیا ہیں پھر؟ یہی حال ہم سب کا ہے. ہم ہندوستانی تھے، ہم وہاں تھے، اب ہم ایک ملک میں آ گئے ہیں. اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ شوڈ بی فیڈریشن. سوویت یونین اور امریکہ کے مقابلے میں ہمیں غیر جانبدار ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کے وسائل پہ وہاں کے بچوں کو اختیار دینا چاہیے، ان کی زبانوں کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ہم نے کسی کی بات نہ مانی. بنگال پہ زبان کے مسئلے پہ جو ہم نے گولیاں چلائیں، آج وہ دن تمام دنیا میں یونیسیف نے ڈکلیئر کیا ہے لوگوں کی مادری زبانوں کا دن. جس دن ہم نے بنگالیوں کو مارا تھا، دیٹ ڈے ہیز بین ڈکلیئر. تمام دنیا کی مدرس ڈے بناتے ہیں مادری زبانوں کا دن. بات یہ ہے، ہمارے گلے یہ ہیں ان باتوں پہ کہ ہم ووٹ مانگتے تھے، فیڈریشن مانگتے تھے، یونٹ توڑنا مانتے تھے. اس پہ ہمیں اگر اب جمع کریں 100 سال جیل ہمیں ملی. 100 سال. لیکن وہ باتیں ساری مانی گئی. جے ایم صد کا پوتا بیٹا ہے، واحد سندھی تھا جس نے ریزولوشن کی پاکستان کی بنانے کی وہ کی حمایت کی. آخر وہ آدمی کہاں پہنچا؟ بات یہ ہے اگر کوئی واقعی چاہتا ہے بلوچ انسرجنسی ہے، پشتون انسرجنسی ہے، فلانا انسرجنسی ہے، انسان بنیادی طور پہ نہ پاگل ہوتا ہے نہ وہ شدت پسند ہوتا ہے. امن انسانی ضرورت ہے اور امن جسٹس سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا. جہاں انصاف نہیں ہوگا جھگڑے ہوں گے. بھائی بھائی سے لڑے گا. ایک گھر میں انصاف نہ ہو بھائی بھائی سے لڑتا ہے. معافی چاہتا ہوں، بہنیں بیٹھی ہوئے، شوہر بیوی لڑتے ہیں، باپ بیٹا لڑتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی. آپ عدل کریں، آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. ہمارے پشتون بلوچ سندھی سرائکی اپنے ضلع زارہ کے لوگ چائنا جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، جب آتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ تھے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے. وہ ایک جسٹس کا نظام دیکھ لیتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں ہوتی، یار بڑے اچھے لوگ تھے، سب کچھ اسلام کے مطابق تھا، پھر اگر کلمہ پڑھ لیتے. راضی خیر السلام علیکم، ویلکم جی. ہمیں 100 سال جیل دی گئی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان مردہ آباد، کبھی نہیں کہا. آج ترانہ جب ہم وہ کر رہے تھے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، میں ان 3 بچوں میں شامل تھا جو روزانہ یہ ترانہ گاتے تھے. مجھے نہ گھر والوں نے کہا کہ تیرا باپ جیل میں ہے، نہ مجھے چاچا نے کہا، نہ مجھے چاچی نے کہا، نہ مجھے ماں نے کہا کہ کیا پاک سرزمین زندہ باد، تیرا باپ جیل میں ہے. نہ کبھی انہوں نے ہمیں کہا اور نہ کبھی ہم نے سوچا. جب آپ حق کی بات کرتے ہیں، یہ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دی ہے. آئین کہتا ہے وہ آدمی جو ابروگیٹ کرے گا کنسٹیٹیوشن کو، سسپینڈ کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، ہی از ہائی ٹریزن کا وہ مجرم ہے. یہاں حامد رضا بھائی سے میں وہ کروں گا، یعنی 100 بچوں کو سندھ کے، پنجاب کے، سرائکی بیل کے، ضلع ہزارہ کے، پشتون بل کے 100 بچوں کو CRPC 144 کی مخالفت میں گولیاں ماری گئی. 100 درجنوں نہیں، 100. آپ ہمارے بچوں کو CRPC 144 کے تحت گولیاں ماریں گے اور آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی جب چاہے آپ آئین پاڑ دیں، جب چاہے آپ آئین پہ چڑھ دوڑیں.
ضیاء الحق تو یوں کہتا تھا کیا ہے 3-4 صفحے کا کاغذ ہے، اس پہ نہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ، مولانا صاحب خیر، نہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی نہ آپ سے کوئی پوچھے گا. آئین عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ. عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے جب دوسری دفعہ میں 90 میں اسمبلی کے پہلی دفعہ بنا، 93 میں جب اسمبلی بنی ہم سے حلف لیا گیا. گوہر ایوب خدا بخشے ان کو، وہ چیئر میں تھے. میں نے پوائنٹ آف آرڈر کے دوسرے دن کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ سے ایک چیز وہ ایکسپلینیشن. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا جو ہم سے حلف لیا گیا ہے وی ول پروٹیکٹ پریزرو دس دا کانسٹیٹیوشن. یہ فارمیلٹی تھی یا وی شوڈ مین اٹ؟ کہتا ہے شیخزائی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، پٹھان آدمی ہوں، اردو نہیں آتی. یہی لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، اس کی پریزرویشن کروں گا. میں نے کہا اگر الفاظ میرے یہ تھے کوئی برا نہ مانے، میں نے کہا اگر گوہر ایوب بھائی اگر کل کوئی جرنیل سرپرا پھر آ کے آئین کی خلاف ورزی کرے گا، ہاؤ کین آئی پروٹیکٹ؟ اگر فارمیلٹی ہے تو ہو گئی. کہتا ہے نو فارمیلٹی نہیں ہے. میں نے کہا جب فارمیلٹی نہیں ہے تو پھر ہم سب پارلیمنٹ سے ایک حلف اور لے لیں کہ دا ڈے the constitution is violated, the people of Pakistan must be on the streets. میں نے کہا پھر یہ لے تھا کہ ہم اب نکل آئے ترکی کی طرح. آئین محمد علی جناح صاحب خود کانسٹیٹیوشنل ماہر تھے، ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، نہیں کی گئی جب ہندوستان کی تقسیم، کرپس مشن جب آیا